السلام علیکم وہ عشق جو ممنون نہ رہا کہ لاسٹ ایپیسوڈ 80 کا پارٹ تھی۔ جی 2 پارٹ مزید ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، فوراً سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ رات میں اچانک ایمان کا موڈ آئس کریم کھانے کا بنا تو 12 بجنے کے باوجود ساحر اسے لے گیا۔ ایک تو جب سے نوفل ہوا تو وہ پہلی بار یوں بے فکر ہو کر گھر سے نکلی، پھر ساحر کے ساتھ وہ اتنا گھوم ہی نہ پائی، تبھی اس کے ایک بار کہنے پر ہی وہ لانگ ڈرائیونگ پر اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ 12 کے بعد بھی کچھ ریسٹورینٹس کھلے تھے، موسم بھی بہت اچھا تھا، پھر ساحر کا ساتھ میسر ہو تو اسے کچھ برا لگ ہی نہ سکتا تھا۔ کیا آپ اب بھی ہفتوں کے لیے بزی ہوا کریں گے؟ ساحر اپنی فلائٹس میں آپ کی جاب تو نہیں گئی؟ اچانک ہی ایمان کے سوال پر وہ جو اس کا ہاتھ تھا میں سڑک کنارے چل رہا تھا، رکا ہاں اشباء اور رنان کے ولیمے کے بعد مجھے جانا ہوگا ویک کے لیے، میں نے یہی نہیں اس سے بھی اونچا اڑنا ہے، اور یہ آزاد پرندہ جب بھی اڑان سے تھک ہار کر کہیں دم لینے کو ٹھہرے گا وہ تم ہوگی۔ میرا یہ گھر جہاں میرا سارا سکون جمع ہے۔ اس کی اداسی کو مسرور طریقے سے دور کرتا سرشار و انسیت خیز لہجے میں حقائق دل کہے وہ ایمان کی آنکھوں میں جتائی جاتی اہمیت سے چمک جگا گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک دن بھی دور نہیں رہنا چاہتی ساحر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں بھی آپ کے ساتھ اڑ سکوں؟ میں آپ کے خوابوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ جو ایئر لائن کے سینئر ونگ کمانڈر بننا چاہتے ہیں، لیکن مجھ مسکین کو بھی کہیں ساتھ اٹکا لیں جس کا آپ کی بنا گزارا مشکل ہے۔ آپ نے ساری زندگی کی جدائی کے ساتھ دے دی مجھے، اب کچھ میری آسانی کے لیے بھی کر دیں۔ ایمان کی اداسی کے پیش نظر ساحر مسکراتا ہوا اس کی سمت پلٹا اور اس کا دوسرا مرمرین دوسرا ہاتھ بھی اپنے پرکشش و مضبوط ہاتھ میں لیا۔ وہ ساحر کی چمکتی آنکھوں سے ذرا گھبرائی۔ تم تو میری کو پائلٹ بن جاؤ، کیا خیال ہے؟ تمہاری جاب کی سفارش کروا سکتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن اس کے لیے تمہیں 2 سال مزید پڑھائی کرنی ہوگی۔ پہلے تو ایمان کو لگا وہ شرارت کر رہا ہے، مذاق کیے بہلا رہا ہے، پر کچھ دیر بعد ایمان کا مقابل کے سنجیدہ تاثرات کے سبب حیرت سے منہ کھل گیا۔ واٹ یو مین میں پائلٹ بن سکتی ہوں؟ ایمان کی آواز صدمے سے لرزی۔ تو اور کیا، ڈر بھی تو نہیں لگتا اب تمہیں جہاز سے؟ ویسے بھی ہم ساتھ جہاز اڑاتے کتنے پیارے لگیں گے۔ گریجویٹ تم آلریڈی ہو، جو ڈپارٹمنٹ میں جوائننگ کے لیے تمہیں کمرشل پائلٹ لائسنس کی ضرورت ہوگی جو 2 سال کی پڑھائی ہے۔ اس کے بعد تم ڈائریکٹ میری جونیئر بن سکتی ہو بنا کسی ٹریننگ کے، کیونکہ وہ تمہیں میں خود دے دوں گا۔ ایمان کے چہرے کی رنگت خوشی اور صدمے سے بدلی جبکہ ساحر اس کی حیرانک کیفیت پر محظوظ ہوئے اسے اپنی طرف ذرا کھینچے ہوش ملایا۔ تو نوفل کو کون سنبھالے گا ساحر؟ نوفل کا سوچ کر ممتا بے چین ہوئی۔ 2 سال ہیں ابھی، یعنی جب تک ہمارا نوفل بڑا ہو چکا ہوگا، اور ویسے بھی منتھ میں 3 ویک اس کے ساتھ 1 ویک ایک دوسرے کے ساتھ ہوا میں رہیں گے۔ ایسے نوفل کو بھی ہمارا پراپر ٹائم ملے گا، 1 ویک میں سے ددیا یا ممی سنبھال لیں گی۔ ساحر کی تجویز پر ایمان کی آنکھیں مسکائیں، یہ سوچنے میں ہی بہت تھرلنگ تھا۔ اور اگر آپ کے ہیڈ سٹاف نے مجھے ایز اے جونیئر لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم اپنے ہونہار کیپٹن کی توجہ بھٹکنے کا رسک نہیں لے سکتے، آف کورس اگر ساتھ میں یعنی آپ کی جان سے پیاری وائف ہوئی، پھر آپ کو ہوش کون دلائے گا؟ اور مدہوش ہو کر آپ نے جہاز کہیں ٹھوک دیا پھر تو سیدھا ٹکٹ کٹے گا نا اوپر۔ اس قدر مسرور کیفیت میں ایمان کے ہچے سن کر ساحر کا ہنسنا فطری تھا، جبکہ ایمان خود اس کی ہنسی یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت حسین منظر ہو۔ تمہیں میرے ساتھ کام کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ کام کے وقت ساحر جبران خان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس کی نہ مجھے ٹینشن ہے نہ میرے ہیڈ سٹاف کو، تم بس اچھے سے سوچ لو تاکہ پھر میں تمہاری فلائنگ اکیڈمی یا ایسی کسی یونی میں ایڈمیشن کروا دوں جس سے تم یہ لائسنس پالو۔ ایمان نے پڑھائی کے حوالے سے کبھی کچھ نہیں سوچا تھا، نہ اپنی پسند سے سائنس پڑھی، بس کسی طرح پڑھائی کرنی تھی، لیکن اب اسے لگا جیسے ساحر نے اسے مقصد تھما دیا ہو۔ کیا اس کی پڑھائی مشکل ہوگی ساحر؟ آپ کو تو پتہ ہے میں اتنی لائق فائق نہیں ہوں، مر مر کے گریجویشن کی، وہ بھی پتہ نہیں کیسے مارکس اچھے آ گئے تو واہ واہ مل گئی، ورنہ اب تک ماں بدولت ڈنڈے سے ہی پڑھتی آئی تھی۔ مجھے تو اب ڈر لگتا کہیں میرا بچہ مجھ نالائق پڑھنا چلا جائے۔ ایمان کی باتیں تحمل سے سنے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی گاڑی کی سمت بڑھا۔ بالکل بھی نہیں، بہت آسان ہے، میں ہیلپ کر دوں گا جتنی پاسبل ہوئی، اور ویسے بھی شوق کے بنا کچھ نہیں کیا جا سکتا، سو پہلے تو تم اپنے اندر شوق کو پیدا کرو، یہ سوچو کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور تم میرے خوابوں میں ہم قدم بنو گی۔ مجھے بتا دینا جانے سے پہلے تو میں تمہیں یونی پراسپیکٹس لا کر دے جاؤں گا۔ ساحر کے بتانے پر وہ پرجوش ہوئی اور فوری مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ ویسے ساحر اگر میں بن گئی پائلٹ تو جب ہمارا نوفل بڑا ہو کر اسکول جائے گا، اس کے فرینڈس پوچھیں گے اس کے ممی بابا کیا کرتے ہیں، تو وہ سر اٹھا کر بتایا کرے گا کہ دونوں پائلٹ ہیں۔ او ایم جی، کتنی شوخیاں مار پائے گا میرا بچہ۔ ایمان کے بچوں کی طرح خوش ہونے پر ساحر نے ہنس کر اس کے لیے کار ڈور اوپن کیا۔ جلدی شادی ہونے اور ماں بننے کے باوجود اب تک اس کا بچپنا اس کے اندر پوری دلکشی سے موجود تھا۔ پاگل ایمان، وہ اس کی خوشی پر منہ بسور گیا، اور ایمان نے بیٹھنے سے پہلے اس کے دونوں گال پکڑ کر مروڑے اور شرارت سے کہا لگاتی فوراً بیٹھی۔ ساحر نے منہ پھیلاتے اپنے گال سے ہلائے اور خود بھی دوسری طرف آ کر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی ایمان چہکتی ہوئی اس کی بازو سے جا لگی، جبکہ ساحر کو لگا اول دنوں والی چلبلی سی ایمان لوٹ آئی ہے۔ خود ساحر کو ایسا فیل ہوا وہ اس کی بیوی کم گرل فرینڈ زیادہ ہے، اور یہ کیفیت لاکھوں مردوں میں سے کسی ایک کے نصیب میں آتی ہے۔ وہ ڈیسنٹ تھا، کم غور، سنجیدہ مزاج، مگر ایمان آفت، ہنگامہ پرور اور شرارتی تھی، تبھی تو وہ ساتھ سجتے تھے نہایت حسین حد تک۔ یہ سچ میں ناقابل یقین تھا، مجھے تو ابھی بھی یہ خواب لگ رہا ہے۔ آئس کچھ اہم کام کرنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، جبکہ ایک بازو سے ادھر لپٹی اب تک صدمے اور حیرت میں
مبتلا تھی۔ مجھے بھی خواب ہی لگا، لیکن اتنے حسین طریقے سے یہ تعبیر بنا کہ عقل و شعور دنگ ہے۔ آزمائش ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر چاچو نہ آتے تو یقیناً اللہ کوئی اور خوشی کا راستہ کھولتا۔ عائش نے اس کی سمت دیکھتے مہربان نظروں میں ادا کا چمکتا چہرہ بسائے کہا تو وہ فوری تائید کرتی نظر جھکا گئی۔ ممی کی خوشی امیجن نہیں کی جا رہی مجھ سے، یہ بہت خوبصورت فیلنگ ہے۔ آئس بس کریں کام، جب سے آپ زخمی ہوئے ہیں ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ چلے بند کریں یہ کام اور لیٹ جائیں، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی آپ کو گولی لگی۔ مسکرا کر بتاتے وہ نظر آئس پر ڈالتی فوراً بگڑی تو موصوف نے اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے سائڈ میز پر رکھ کر دل و جان کی ساری توجہ ادا کی جانب مبذول کی، جس کی آنکھیں اس درجہ انسیت بھری نگاہوں سے حیا آلود ہو گئیں۔ تم بتاؤ گے اور سب مان جائیں گے؟ جی نہیں، سب کہیں گے ہٹا کٹا اچھلتا آئس عالم زخمی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بھلے سب کے سامنے بالکل فٹ نظر آ رہا تھا، پر جو بھی تھا زخم تو بہرحال اس کے وجود میں گڑا تھا، اور زخم ایک درد بھی رکھتا ہے۔ یہ تو آپ کی زندہ دلی ہے، ورنہ میں جانتی ہوں تکلیف جیسی یا جس بھی شدت کی ہو اثر رکھتی ہے۔ آپ کی اس ہمت اور زندہ دلی کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے ہمارے لیے۔ ادا نے آخری جملے میں جیسے نظر جھکا لیا، اس نے اس کے پیٹ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ٹکایا۔ شام ہی وہ ادا کے ساتھ ہاسپٹل ہو کر آیا تھا۔ بیبی 5 ویکس کا ہو چکا تھا، اور چونکہ دواؤں میڈیکیشن کی پیداوار اور زیادہ تھا تو بھی کچھ ویک تھا۔ تمہیں بھی اپنا خیال رکھنا ہے ادا، خاص کر جب میں تمہارے پاس نہ ہوا۔ اللہ ہماری اس خوشی کو جلد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میں اپنی تکلیف سے کبھی نہیں گھبراتا، نہ اللہ نے کبھی نا امید ہونے دیا، لیکن میں خود سے جڑوں کے لیے بہت حساس ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں۔ جب تک تم ہماری اولاد کو اس دنیا میں نہیں لاتی، یہ فکر ہر لمحہ بڑھے گی۔ آنے والے وقت کے لیے وہ پریشان تھا اور ادا بھی تھی، پر دونوں کو یقین تھا کہ اگر اللہ نے یہ خوشی دی ہے اور زندگی صحت والی ہوئی تو وہ خود حفاظت کرے گا۔ وہ دن سب سے خوبصورت ہوگا اور ہم مل کر دیکھیں گے، مت پریشان ہو۔ ادا کی ملائم سی تسلی پر وہ خود کو پہاڑ جیسا محسوس کرنے لگتا۔ دھیرے سے اس کے سینے میں جذب ہوئی تو وہ ادا کی احتیاط پر حسین مسکرایا، کیونکہ صرف وہی تھی جو آئس عالم کا ہر طرح آرام ہی آرام تھی۔ انشاءاللہ۔ آئس کی آواز میں ڈیروں یقین عمدہ، وہ ایک جسم کی طرح تھے جن کی تکلیفیں اور سکھ ایک ہو گئے تھے۔ وفا، محبت اور مان سے بھرا ہوا تھا ان کا یہ رشتہ۔ ابھی تک باولوں کی طرح خوش ہوئے جا رہی ہو، پائلٹ بن گئی تم تو پتہ نہیں کون سے جھنڈے گاڑو گی۔ ساحر اور وہ واپس آ چکے تھے۔ ایمان نے پہلے چینج کیا، پھر ساحر نے، اور جب روم میں بلیک میں حسرت جچتا ہوا مغرور تاثرات چہرے پر سجایا آیا تو وہ کیوٹ گرل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کیے اپنے عکس کو دیکھے بلش کرتی مسکرائے جا رہی تھی۔ ساحر کے باہر آ کر قریب رکنے پر جج سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے منظور ہے، آپ مجھے کل ہی ایڈمیشن فارم لا دیں، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے سب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سوچ کر ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے ساحر، تو جب وہ وقت آئے گا تو معلوم نہیں میری خوشی کا لیول کیا ہو۔ ایمان کی رضامندی اتنی جلدی ساحر نے نہیں سوچی تھی۔ نرمی سے اس کے قریب آتے ہی دونوں کمر کی طرف ہاتھ لے جاتے ہی سارا اور سر جھکا کر ایمان کی جبین چومی۔ پچھتاؤ گی تو نہیں ہر وقت مجھے دیکھ کر بور ہو گئی تو؟ ساحر نے اس کے ہوئے چہرے کی خوبصورت حال کو مسرور ہوتے دیکھا اور آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ فوراً ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو دیکھ کر ہی تو جینا ہے مجھے۔ محبت میں سرشار لہجے کے سنگ وہ ساحر کو لاجواب کر گئی۔ ساحر اس سے پہلے اس کے چہرے کی خوبصورتی تسخیر کرنے جھکتا۔ ایمان نے اس کی گرفت میں مچل کر ہوش دلائی۔ مجھے دوبارہ ممی نہیں بننا اتنی جلدی پلیز۔ ایمان کی آواز اس کی پلکوں کی طرح کانپی۔ اٹس جسٹ اے کس ایمان۔ ساحر کی سلگ کر جتانے پر وہ دبا دبا مسکرا کر آنکھیں جھکا گئی۔ تم وہمی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں ہاتھ بھی لگانے لگتا ہوں تو تمہارے اندر الارم جاگتا ہے کہ تم دوبارہ ممی بن جاؤ گی۔ ابھی تو تمہیں 2 سال پڑھنا ہے، اس بیچ اگر تم اگین کنسیو کر بھی گئی، نوفل کا کیوٹ بہن بھائی آ بھی گیا تو اٹس گڈ، ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی، ہم سٹاپ کر دیں گے وہیں فیملی۔ ساحر کی افکی پر ایمان نے اتنی آسانی سے اس کے سب کہنے پر حیران و خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ وہ کیفیت سوچ کر ہی ٹانگیں کانپی۔ مطلب پھر ہم قریب بھی آئے تو بیبی نہیں آئے گا؟ وہ اس کے معصوم اور ڈرے سوال پر مسکرایا اور اپنی چاہت پورے جنونی طریقے سے تکمیل دیتے پہلے ایمان کے دل کی دھڑکنیں سسکیں۔ اسی خمار آلود انداز میں اس کے سامنے ہوا، یس مائی گرل، سو اب تم یہ دوبارہ ممی بن جانے کے خوف سے نکل آؤ، اس بار میں ساتھ ہوں تمہارے۔ پھر کیسا ڈر، بہت اچھا ہوا کہ تمہاری سرجری نہیں ہوئی۔ اس سبب تم نہ صرف جلد کنسیو کر سکتی ہو بلکہ نیکسٹ ٹائم بھی سرجری کے بنا اس پروسیس سے گزر سکتی ہو۔ اصل خوف تو سرجری کا ہوتا ہے، مہینوں تک انسان خود کو صلہ محسوس کرتا ہے، فزیکل اپیئرنس الگ خراب ہوتی ہے۔ نیچرل پروسیس ہمیشہ انسان کی بھلائی ہے، اور یہ اچھا ہے کہ تم جلدی کنسیو کرو۔ ہم فرصت سے پھر ایک ساتھ اپنے پیشن پر توجہ دیں۔ جس خوبصورتی سے ساحر نے اس کے ڈر دور کیے، وہ خود حیران تھی کہ اس بندے کے لہجے، الفاظ اور انداز میں اللہ نے اس کے لیے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ لیکن پھر بھی ساحر، نوفل ابھی 1.5 ماہ کا ہے، دونوں بچوں میں کم از کم 1.5 سال کا گیپ تو ہو، ورنہ سب کہیں گے کتنے وہ ہیں ہم، شمو آئے گی۔ ایمان کی ہچکچاہٹ پر ساحر پہلے تو اس کے سرخ سرخ چہرے کو فرصت سے دیکھنے کے بعد اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اوکے ہم کر لیں گے ایسا ہی۔ وہ ساحر کے جواب پر حیرت زدہ ہوئی۔ مطلب ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ کے ارادے کب بگڑ جائیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ بھی ڈری ڈری تھی۔ ساحر نے اس کو خود سے پوری قوت سے لگایا۔ میری جان سب پاسبل ہے، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ تم صرف مجھ پر توجہ دو، باقی میں سنبھالوں گا۔ اب خبردار اگر تم نے مجھے اس فضول کے ڈر کے سبب خود سے دور ہونے کی کوشش کی۔ ساحر کی شدت تشنگی نے ایمان کی دھڑکنیں اس کے سینے سے اتنے سے جملے پر ہی لپیٹنی شروع کر دیں۔
وہ جانتی تھی چاہ کر بھی ساحر کو اس کے حق سے زیادہ دیر دور نہیں رکھ سکتی، پر موصوفہ نے کوششیں کافی کی۔ ساحر، ڈر لگ رہا ہے آپ سے؟ وہ اس کے بدلتے تیور اور چھونے کے یکدم بدلتے انداز پر گھبرائی۔ ساحر نے حیرت سے ذرا فاصلہ سمیٹے ایمان کو دیکھا۔ تمہارا ڈرنا بنتا ہے کیونکہ ہمارے بیچ ابھی جھجک و ہچکچاہٹ مکمل ختم نہ ہو سکی کہ نوفل صاحب ٹپک پڑے اور تو اور ہم دور ہو گئے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ساحر کی انسیت سے بڑے یقین دلاتے لہجے نے ایمان کو ہمت دی۔ وہ مسکرائی، پہلے کی طرح پکا نہ، اب ہم دور واقعی نہیں ہوں گے نا ساحر؟ وہ اس کی گردن کی طرف ہتھیلیوں کو لگاتے سہمے ہوئے بولی تو ساحر نے اس کی پیشانی چومتے یقین بخشا۔ کبھی نہیں ایمان، ساحر کے لہجے میں خمار غالب آیا۔ انشاءاللہ اوکے، آئی پرومس، اب میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گی۔ آپ کا سکون، آپ کا آرام، آپ کی خوشی تکویر ایمان کی سر آنکھوں پر۔ ایمان نے مزید ساحر کو اس سے دور نہ رہنے دیا اور اس کا سکون اسے پوری رضامندی سے تھما دیا، اور یہ رات کا آخری پہر بھی ان دو کے لیے حسین ہو گیا۔ ایک نئی اور خوبصورت سحر روح زمین پر اتر چکی تھی۔ لگ بھگ 3:15 بجے ہادی کی آنکھ کھلی اور اسے یاد آیا اس کو صبح اسکول اسائنمنٹ جمع کروانی ہے اور کل آخری دن ہے، تبھی تو مزید ممی پاپا میں ولن نہ بنتا۔ وہ ہلنے جلنے کے سبب جاگ جاتے ابراہیم کو ٹائٹ ہگ کیے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا، مگر آفرین تھی آج روحا کی نیند جو ذرا منتشر تک نہ ہوئی۔ بیچ میں ہادی کی جگہ خالی دیکھتے وہ ذرا سرک کر روحا کی سم لے رہے تو آنکھیں اپنی اس گستاخی پر مسکرا اٹھیں۔ وہ انہی کی جانب کروٹ کیے پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ ان کا ہاتھ جو ہاتھی پر تھا وہ پھر سے میٹرس سے اٹھا کر ابراہیم نے اپنے سینے پر پکڑ کر رکھا اور روحا کی ہتھیلی ان کے بے چین دل کی جگہ ٹک گئی۔ وہ 5 سالوں میں ذرا نہ بدلی، نہ اپنے سر کے ایک بھی بال کو سفید ہونے دیا، کیونکہ ابراہیم کو ان کے سر پر سفید بال بہت برا لگتا، اور کبھی اگر روحا کے بال بناتے نظر آتا تو ان سے روٹ تک جاتے۔ عجیب سی خوشی ہوئی کہ روحا نے ان کی جھوٹی موت کے باوجود خود کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے کہ وہ بھی ہاتھ لگائے میلی ہوتی۔ وہ خوبصورت تو تھی، معصوم زیادہ تھی، اور ان کی اسی معصومیت کے تو ابراہیم عاشق تھے۔ کچھ دیر تو وہ بنا آنکھیں جھپکائے گردن ترچھی کر کے لیٹے ان کو محبت سے تکتے رہے، کبھی ان کے چہرے کے نقوش پرکھے، کبھی بالوں کی خوشبو انہیل کی۔ 4 بجنے کے قریب پہنچ آئے پر ان کی آنکھیں نہ تھکیں، البتہ اب ابراہیم عالم کا دل دیدار سے کچھ زیادہ کی طلب میں ان کو پریشان کرنے لگا۔ اس من پسند عورت کی موجودگی حواسوں پر چھانے لگی۔ روحا، اذان ہونے والی ہے میری جان، اٹھ جائیے۔ نہ جانے کتنا مستقل نہارنے کے بعد وہ مزید روحا کی بے خبری پر بے چین ہوئے تو نرمی سے ان کی کال تھپک کر جگایا۔ جانے کتنے وقت بعد روحا ایسی پرسکون نیند سوئی تھی کہ خمار ہٹنے پر نہ آ رہا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی ان کو خود پر ذرا جھکے ابراہیم دکھائی دیے تو لمحے میں روحا کے تمام تر شعب حواس بیدار ہوئے اور چہرہ لہو سا چھلکاتا محسوس ہوا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی حق وصول کرتے وہ ہادی کا سوچے ٹھٹکی ہادی۔ اس سے پہلے وہ گھبرا کر اٹھتی ابراہیم نے ان کو پکڑ کر واپس لوٹایا۔ اسے کوئی اسائنمنٹ بنانی تھی، نیند ٹوٹی تو مجھے بتا کر چلا گیا، تب سے آپ کی اس جان لیوا بے خبری کے ستم سہ رہا ہوں، پر آپ ہیں کہ مجھے بے سکون کر کے سکون کی نیندیں لیے جا رہی ہیں۔ ابراہیم کے تشنہ سے لہجے پر روحا کی آنکھیں اداس سے مسکرائیں، ہاتھ بڑھا کر ابراہیم کی گال سے ہلانے لگی۔ وہ ان کی محبت ہزن سے تکتی آنکھوں کو چوم کر واپس سامنے ہوئے۔ نیند کا خمار آنکھوں میں بسائے وہ ان کو شدت سے مائل کر رہی تھی۔ سچ ہے بہت سکون کی نیند آئی آج، کیونکہ آج روحا کو کوئی فکر نہ تھی، آپ پاس تھے میرے، وہ خود بھی نم آواز میں بولی تو ابراہیم نے تڑپا ہوا لمس ان کی پیشانی پر بخشتے ماتھا وہیں ٹیکا۔ دونوں کے دل انتہائی آرام پانے لگے۔ کہاں پاس تھا، اتنی دور تھی، میں نے تو آپ کو ساری رات دیکھتا ہی رہا۔ ان کے لہجے کی حسرت پر خود بھی آزردہ ہوئی، ان کو پکڑ کر پیچھے کرتے لٹاتے خود ان کے پہلو میں سمٹ کر سر ابراہیم کے سینے پر رکھ گئی۔ خوبصورت مسکراہٹ ابراہیم کے ہونٹوں پر مچل اٹھی۔ اب ٹھیک ہے، وہ آنکھیں موندے ہوئے ان کی خوشبو میں سانس بھرے لے جایا سا بولی تو ابراہیم مسکرائے، اب لگا ہے روحا سے مل رہا ہوں، سنیں میری جدائی نے مزید خوبصورت کر دیا آپ کو، دل بے ایمان ہو گیا تو وہ اپنے حد سے کوئی سہولت سے کہہ گئی کہ روحا نے فوراً ڈر کر سر اٹھایا، ایسی باتیں نہیں کرتے، اب آپ دادا اور نانا بننے کی تیاری پکڑیں، اپنے عشق کو مدھم کر لیں، باہدہ مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر بھی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، رحم کھائیں، اٹھے نماز پڑھتے ہیں، مل کر اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا مانگتے ہیں۔ روحا نے فوراً سے ان کے بہکنے سے ڈر کر پہلو سے نکل کر جانا چاہا، مگر وہ ان کو پکڑ کر واپس اس پر جھکا گئے۔ روحا کے دل کی تیز دھڑکنیں ان کے کانوں تک گونجی۔ ابراہیم عالم کی وارفتگی اب تک سحر انگیز تھی، پہلے آپ کا تھوڑا وقت مانگ لوں؟ وہ ابراہیم کے فدا کرتے لہجے کے آگے ہاری۔ ابراہیم کا نام شکوہ کنا ہوتے سانس کی صورت ان کے حصار میں بڑھ لینے پر خود بخود روحا کے ہونٹوں پر مچل کر رہ گیا۔ فجر کے وقت تر و تازہ ہو کر وہ دو ساتھ نماز فجر ادا کرتے، چرائی نظریں سمیٹے ایک دوسرے کے حصار میں واپس چپ چاپ خاموشی سے سمٹ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے، مگر یہ باہوں کا حصار کا حسین وقت آنکھ جھپکتے گزرا۔ صبح کے 8 بج گئے، چمکتی حسین دل فریب صبح دبیز پردوں سے ڈھکی کھڑکیوں کے اندر وارد ہونے لگی، تاریکی کو نگلنے لگی۔
ज़ोई की नींद मानूस से गाल पर महसूस होते पुरहरारत लम्स पर टूटी होंठों पर मुहिब की दाढ़ी की चुभन पर वो बंद आंखों से कसमसाई पर डर रही थी। आंखें खोली तो ये ख्वाब टूट ना जाए। वसल के सुकून ने जुबानें रहन कर रखी थी। अब तक मिलन के निशात ने सब लफ्ज़ छीन कर एक दूसरे का शिदाई कर दिया था। अल्फाज बेमानी और दरकने मानी हेज होकर एक दूसरे से ढेरों बातें कर रही थी। इतनी खामोशी अच्छी नहीं ज़ोए। मुहिब ने उसकी थरथराहट में लिपटी पलकों को झुक कर छुआ। ज़ोए ने फ़ौरन से आंखें खोली तो वही हुआ जिसका डर था। दिल तेज तेज धड़का जैसे पसलियां तोड़ डालेगा। मुहिब को देखकर वो सुर्खियों में डली रंगत वाला चेहरा छुपाना मुहाल जानकर खुद में ही सिमटी उसका ये जानलेवा रूप कैसे न मुहिब से होश छीन लेता। तुमने कुछ बोलने की हिम्मत ही ले ली। मरी हुई सी आवाज़ जिसमें सदमा हलकोरे ले रहा था वो अब भी मदहोश थी। जिसने मुहिब को भी सरूर बख्शा तभी तो उसके होंठों की नरमी में गुम होते वो सारे हक जता गया जिसका इसे गुजरी शब ने मानो गरूर बख्शा था। तुम वहाँ डर रही थी। देखो हम बने ही एक दूसरे के लिए थे। खूबसूरत रात के बाद वैसी ही खूबसूरत सुबह तुमसे मिलने आई है। उसकी मुहिब की इस्तेहकाक में गुलती शिद्दत से बांध आंखों पर पुरशिद्दत लम्स छोड़ता। इससे पहले वो उसकी सुबह या जल्द सी सांसें फिर चुन लेता। वो घबरा कर आंखें खोले उस पर झुके मुहिब के सीने पर हथेली टिका गई। वो उससे हनूज छुपना चाहती थी लेकिन मज़ीद आंखें चुराना इस आफत ने मुश्किल कर दिया। गुड मॉर्निंग फॉर यू। गुलाब का सुर्ख जौबन पर खिला फूल उसकी गुलाबी गाल से मस किए। वो उसको थमाए। सोई की मुस्कुराहट पाने में कामयाब हुआ। सुबह सुबह फूल तोड़ लाए। कितने जालिम हो तुम। उसकी हमारा आलूद नज़रों की शिद्दत पर घबराया हुआ बोली। मैंने इस फूल को भी तो तोड़ा है। उसकी गाल चूमी। मुझे अब से ये जुल्म माफ़ कर दिए गए हैं। देखो ये तुम्हारे बालों में सजने को बेताब है। इससे तुम्हारी खुशबू मिलती रही तो ये नहीं मुरझाएगा। मुहिब की दीवानगी बड़ी सरगोशी और फूल उसके नम नम अभी तक महकते बालों में अटकाया गया तो वो उसकी बात पर नम आंखों से मुस्कुराई। मुझे कितना दीवाना करोगे मज़ीद अपना। वो उसके चेहरे का एक एक नक्श रात अजबर कर चुकी थी लेकिन अभी भी आंखें सैर ना हुई। दिल चाह रात फिर लौट आई क्योंकि वो लुत्फ़ खुशी इमेजिन करनी भी नामुमकिन थी जो उसे मुहिब बलोच की मोहब्बत ने बख्शी। इतना कि तुम्हारी हर आती जाती सांस मुहिब की मोहताज हो जाए। हो जाओ ना इतनी दीवानी क्या जाएगा तुम्हारा। वो खुद भी तो वसल की राहत से हैरान हुए जा रहा। तब तक ज़ोए ने उसके चेहरा गर्दन में छुपाने और गर्दन का मनपसंद हिस्सा चुमने पर सरूर से आंखें मोंदी। फिर जब वो सामने हुआ तो ज़ोए ने आंखें खोलकर उसको मोहब्बत से देखा। हो गई हूँ। दोनों हाथों में उसके मनमोहने चेहरे को भरती हुए इतराफ़ कर रही थी और मुहिब ने उसकी आती जाती सांस को सच में झुककर अपना मुहताज कर दिया। वही सरूर और मदहोशी जल्द समेट ली गई। उसकी जबी पर सुकून से महज चाहत रखता वो उठ बैठा तो उसे भी हाथ पकड़ कर बिठाया। दिस इज़ फॉर यू। मुहिब ने उसके बैठते ही साइड मेज़ पर रखी खूबसूरत सी खानदानी वेडिंग रिंग ज़ोई की उंगली में पहनाए। हाथ चूमा। ज़ोई ने खिलखिलाती खुशी के संग मुहिब को देखते करीब से रखते उसको खुद में बसा लिया। जाने कितनी देर वो उसके गले लगी रही। इसे बेइंतहा नई नई राहतें बख्शी थी मुहिब ने पर वो गले लगने का सुकून किसी और शय में नहीं ढूंढ सकी। उठ जाओ नाश्ता सबके साथ करेंगे। आज वलीमा है और फिर हमारी शाम में बैंकॉक की फ़्लाइट है। मुहिब के संजीदा होने पर ज़ोई ने घबरा कर से अलग होते हाथ थामा। क्या हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। ज़ोई की ना चाहते हुए आवाज़ लर्जी। फरजाम साया आखिरी सांसें ले रहा है। कोमा से निकल आया है कल शाम और तुमसे मिलना चाहता है। इसका और तुम्हारा ताल्लुक जैसा भी हो तुम्हें उसके पास होना चाहिए क्योंकि शायद वो मरने से पहले कुछ ऐसा कह दे तुमसे कि तुम इस नादीदा कर्ब से निकल आओ। माँ और दादी के गम से निजात पा लो। मोहिब ने अफसोस के संग उसे ये खबर दी जबकि ज़ोई ने दिलहराश अंदाज में मुस्कुराकर सर झटका। मैं तुम्हारी खुशी फीकी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं जाना। वो जालिम लगी मुहिब को। मैं साथ जा तो रहा हूँ जब तक हम साथ हैं ना तो कुछ बेरंग होगा ना फीका। तुम्हारी हर परेशानी मेरी है बिकॉज आई लव यू ज़ोई। वो भले जितना कह ले से दुख नहीं पर मुहिब जानता था दर हकीकत इस लड़की का दिल मोम जैसा है। उसके प्यार जताने पर आंखों में नमी उतरने से रोक ना सकी। आई लव यू टू मुहिब। तुमने मेरी ज़िंदगी जन्नत बनाई है। थैंक यू मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाने के लिए। वो इसके रूबरू बोली मगर आवाज़ किरचियों में बदली। तभी तो मुहिब ने उसकी बीकी अटकती सांसें चूमते से अपने सीने में बसाया। तब तक इसे हज़ारे रखा जब तक वो इस वक्ती दर्दनाक कैफियत से निकल ना आई। दोनों साथ ही नाश्ते के लिए जाने वाले थे। तंग मत करो अशबा सोने तो। रूहानी के साथ ही नाश्ते में हेल्प करवाने के बाद वो हाथी वाली स्टोरी भी इनसे सुन चुकी थी। तभी तो उसके पेट में दर्द हो रहा था कब ये न्यूज़ अनान को सुनाए। नाश्ता कुछ देर में लगने वाला था और आज आखिरी दिन था सबका वेला वो भी वलीमे के लिए। और कल से फिर खुद अनान मुझे खत्म किए वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था। अशबा उसके पास से लेटी उसकी नाक बार बार बंद किया। अनान की पूरी तरह डिस्टर्ब होने पर मन ही मन में हंस रही थी। कुछ देर तो अनान ने ये सब सहा लेकिन जब अशबा बाज ना आई तो उसको पकड़कर सर पर हाथ रखे और तुम्हें बेच लेते बंद आंखों से ही तंबीह की। उठ जाए मिस्टर नाश्ता लगने वाला है। आपको बता दूं कि मुहिब और ज़ोई का वलीमा दिन में है सो तैयारी भी करनी है। हाँ अनान छोड़े प्लीज़। उसकी करीब में सांस बंद हुआ तो अशबा ने हाथ पैर चलाते मज़ाहमत की। अनान ने चक्री बाजू डीली की तो वैसे देख पाने में कामयाब हुए। रूबरू हुई तो सारी अफगीन हसीन पर हमार आंखों में हिलकोरे लेती शरारत पर दम तोड़ गई। तुमने मेरी रातें कितनी खूबसूरत और सुबहें कितनी प्यारी बना दी हैं अशबा नूर। हर रात तुमसे मोहब्बत बढ़ जाती है। हर रात तुमसे अपनी पसंद की अहमियत वसूल करने के बाद मगरूर होने लगता हूँ जबकि हर नया दिन तरोताज़गी से भरा हुआ मिलता है। जागते ही अनान की तौसीफ़ी निगाहें पाना उसके लिए शर्फ था। उसकी ये सोई जागी बेखुद निगाहें आज बख्शती थीं तो इस पर दुनिया बोलने लगती।
ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ آپ اشباء کی جان ہیں۔ جب وہ اظہار میں انتہا کر دیتا تھا تو اشباء سے بھی کنجوسی ناانصافی نہ کی جاتی۔ تم جانتی ہو اب تو مجھے خواب بھی تمہارے ہی آتے ہیں، اور سب سے حسین بات یہ ہے کہ جب میرا تم سے جڑا کوئی خواب ٹوٹتا ہے تو مجھے افسردگی نہیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں پھر جاگتی آنکھوں اور بیدار حصوں کے سنگ تمہیں اپنے قریب محسوس پاتا ہوں۔ تم نے نان ابراہیم کے خواب اور حقیقتیں سب سنوار دی ہیں۔ وہ اب تک محبت سے لبریز نگاہوں کی سی تھی، وہ ٹھہرا اس کی سانسوں کا عاشق، اس کے دل کی دھڑکنوں کا دشمن۔ جب اشباء کو لاجواب دیکھا تو اپنے استحقاق کی حدت اس کی سانسوں میں اپنی من چاہی پسند سے جگا دی۔ وہ شرم و حیا کی بہکر بنی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آئی لو یو اس کی کمر پر آبشار کی مانند بکھرے بال سمیٹے محبت کا یقین دلاتے ہوئے اتنا پیارا لگا کہ اشباء کو سر اٹھا کر وہ خوبصورتی دیکھنی پڑی۔ آئی لو یو ٹو آپ کو پتہ ہے رات ہادی پھر سے ان دو کے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ مزید اس کو بہکانا نہ چاہتی تھی کیونکہ پھر وہ اسے کہیں جانے نہ دیتا۔ تبھی فوری ہادی صاحب کا کارنامہ بتا کر انان کو حیران و حفاظات کر گئی۔ واٹ اس ہادی کی تو انان اسے پکڑ کر پڑے گی اور جس طرح بجلی کی لہر بنے اشباء کو ہنک چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ اشباء تو سمجھ نہ پائی اسے ہوا کیا ہے۔ موصوف سوئے جاگے حلیے میں سیدھے ہادی کے کمرے کی طرف گئے جس کی 2 گھنٹوں کے لیے اسکول کلاس تھی کیونکہ آج چھٹی لے رکھی تھی لیزا ہادی نے، مگر اسائنمنٹ کلاس لینی ضروری تھی۔ کیا سن رہا ہوں میں؟ ہادی صاحب اپنے ہی دھیان میں بکس بیگ میں ٹھوس رہے تھے جب انان کی گھرانے پر ننھی جان میں سے جان سی سرکی۔ فوری بدک کر ہادی جن بنے لالا سے دور سرکا کہ کیا ہو گیا یار، اب مجھے نکلنے لگے ہیں کیا؟ ہادی کے پاس بھیگی بلی جیسی مسلی گئی۔ انان نے عین قریب رکتے بازو دبوچتے سے اپنی طرف کھینچا اور خود وہیں بیڈ کی پائنتی پر ٹکا۔ ماما بابا کے پاس سویا تھا، گدھے جتنا جسہ ہو گیا ہے تیرا، اور تجھے کاکا بننے کے ارمان جاگ رہے ہیں۔ منع بھی کیا تھا، لگاؤں نہ ایک کھینچ کر چپیٹ۔ انان کا غصہ دراصل ڈانٹ اور کوفت تھی۔ ہادی نے آگے سے بے شرموں کی طرح دانت نکالے تو انان نے مکہ بنائے ڈرایا، بھیا قسم سے مما رو کو نہیں رہی تھی بلکہ ان دونوں کو تو خود مجھے لاڈ کرنے تھے۔ تبھی تو بابا نے کہا وہ مجھے یاد کر رہے تھے، بچوں میں ان کا فیوریٹ ہوں کیونکہ بہت کیوٹ ہوں، ہی ماشاءاللہ مجھے نظر نہ لگے۔ میں ان دو کے بیچ مزے سے باتیں کرتے سویا تھا، دونوں کو ایک ساتھ بہت مس کرتا تھا۔ تبھی صبح آ گیا تھا۔ سچی آپ مجھے کھا نہ لینا یار، کیسے سانڈ کی طرح گور رہے۔ ہادی کی ساری باتیں شہیاں سنے انان سے غصے والا تاثر دینا محال ہوا۔ تبھی تو ہادی بھی انان کے ذرا ذرا مسکرانے پر فوری شیر ہوا، پر انان کے کوڑنے پر آخری بات منہ میں ہی گول کر دی۔ کدھر سے ہے تو کیوٹ بندر، دیکھ آج تجھے بخش رہا ہوں، آئندہ اگر تو نے چنا کاکا بننے کی کوشش کی تو تجھے بورڈنگ چھوڑاؤں گا، ویسے بھی تیرے بڑے پر نکل رہے ہیں۔ اس دھمکی پر تو واقعی ہادی کا شریف ورژن لمحے میں ایکٹیو ہوا۔ فوری انان سے وہ جونک لپٹی، نہ بھیا یہ ظلم نہ کرنا، اپن کے دوست یار چھوٹ جائیں گے، پاپ لگے گا آپ کو۔ اس جذباتی ملکہ بنی جونک کو انان نے اس پاپ شاپ لفظ پر الجھن سے پرے دھکیلا جو مسکینوں کی طرح بادشاہ وقت کے سامنے ترسی شکل بنا کر کھڑا ہم سا بندہ لگ رہا تھا۔ اس کے ڈرامے انان اچھے سے جانتا تھا۔ جاری ہے، کیسی لگی آخری قسط پارٹ 3 جی فرمائشی کپل ایپی دے دی، اب مجھے کوئی کپل اسپیشل کا نہ بولے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ تو مزید پارٹ ہوں گے جو کچھ شاکنگ ہے، مزہ آنے والا ہے آپ کو۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو ملتے ہیں 80 پارٹ 4 میں بہت جلد، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔